ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنا فیصلہ ٹھونس بھی سکتے تھے، لیکن ان کی نظر اس وقت پر تھی جس کا آغاز ان کی وفات کے بعد ہونا تھا۔ انہوں نے عام لوگوں سے مشورہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا مکان مسجد سے ملحق تھا۔ اتنی نقاہت کے باوجود بالا خانے پر گئے، جس کی ایک کھڑکی مسجد کی طرف کھلتی تھی۔ مسجد میں نمازی ظہر کی نماز کے بعد موجود رہے۔ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ خلیفہ ان کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ نماز کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑکی کے سامنے آئے۔ لوگوں نے اوپر دیکھا۔ کیا تم اس شخص کو پسند کرو گے جس کو میں جانشین مقرر کروں گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہم وہ پسند کریں گے جو آپ پسند کریں گے۔ نمازیوں میں سے کئی ایک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ خدا کی قسم، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے بہت ہی غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے بعد خلافت کی ذمہ داری عمر بن خطاب سنبھالے گا۔ میں نے یہ عظیم منصب اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو نہیں دیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنو اور اس فیصلے کو قبول کرو کہ میرا جانشین عمر بن خطاب ہوگا۔ تقریباً تمام آدمیوں کی آواز سنائی دی، ہم نے خلیفۃ الرسول کا کہنا سن لیا اور مان لیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ اے اللہ! ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لرزتی کانپتی آواز میں کہا، میں نے عمر بن خطاب کا انتخاب تیرے رسول کی امت کی بہتری کے لیے کیا ہے، اور اس اندیشے سے کہ ان میں اختلاف کے باعث فساد نہ پیدا ہو جائے۔ میں نے تیری ذات پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے، اور اے اللہ، دلوں کا حال تو ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے ایک طاقتور شخص کو جانشین مقرر کیا ہے، اور جو سخت مزاج اس لیے ہے کہ وہ صداقت پسند اور راست رو ہے، اور مسلمانوں کی راست روی کا خواہش مند ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ دعا سن کر مسجد میں جو لوگ دل میں اختلاف لیے چپ بیٹھے تھے، وہ بھی پکار اٹھے کہ ہمیں عمر کی خلافت قبول ہے۔ کھڑکی میں کھڑے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جسم ڈول رہا تھا۔ انہیں سہارا دے کر نیچے لے گئے۔ ان میں تو اب بولنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی، لیکن بستر پر جاتے ہی انہوں نے کہا کہ عمر کو بلاؤ۔ عمر آ گئے۔ عمر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم نے میری وصیت سن لی ہے خلیفۃ الرسول اللہ؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس قابل تو نہیں تھا، لیکن یہ میرا انتخاب اور میرا فیصلہ ہے عمر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جھنجلا کر کہا، لوگ تمہارے حق میں بھی ہیں اور تمہارے خلاف بھی ہیں، لیکن میں نے اللہ کی رہنمائی حاصل کر کے یہ ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر رکھی ہے۔ اب میں اس کے خلاف اور کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے، عمر نے کہا۔